السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ کئی دن سے اے کیو ایس لائیو نہیں آپ تک پہنچ سکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ فیملی مصروفیات تھیں اور میں مسلسل جو ہے وہ ٹریولنگ میں تھا اور اتنا وقت نہیں تھا کہ بیٹھ کے بات ہوتی، اور ویسے بھی بہت ساری چیزوں سے دور تھا، تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہی آپ تک پہنچانی ہوتی ہے ہم نے۔ دوسری طرف آج پاکستان میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے اور پوری قوم خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سر بسجود ہے جو فتح جو ہے وہ پاکستان کو نصیب کی، بھارت کی اس ہٹ درمی اور اس کے جارحانہ عزائم کے خلاف۔ تو جناب اسی دوران جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ، اس میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ ججز سینیورٹی کیس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایک خط سامنے آیا، اور آج جو درخواست داخل کی گئی ہے وہ تو حامد خان صاحب کی طرف سے گئی ہے، لیکن سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی تھے، اور آج کی اس درخواست کے اندر کیا کہا گیا ہے، کیا کچھ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ انوکھے لاڈلے کی طرح کھیلن کو کون سا چاند مانگ رہی ہے، اس میں وہ بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراض ہے، لائیو سماعت کرنے کی بھی درخواست ہے، اور مقدمہ ملتوی کرنے کی بھی درخواست ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی 3 متفرق درخواستیں ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ۔ تو جہانزیب آپ سے شروع کرتے ہیں پہلے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کیا درخواستیں ہیں جناب انہوں نے داخل کی ہیں، اور ان درخواستوں کو اس وقت داخل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنی اتحاد کونسل نے ریویو تو داخل نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ تو فریق تھی، فیصلہ تو اس کے خلاف آیا تھا، سیٹیں تو پی ٹی آئی کو دی تھی۔ مقصد تو قیوم صدیقی صاحب، میرے خیال جو میری رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ یہی ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ نہ ہو پائے، اور میں اس نتیجے پہ اس لیے پہنچا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو آپ سن لیں، اور جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت نہیں ہو جاتی، مکمل نہیں ہو جاتی، 26ویں ترمیم کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس کیس کی پروسیڈنگ روک دی جائے۔ تو پہلے بھی یہ معاملہ ہم کافی کرٹیسائز بھی کر چکے ہیں جوڈیشری کو کہ یہ بہت ڈیلے ہوتا رہا، ود ان دی جوڈیشری پالیٹکس رہی، سیدھی بات ہے۔ اگر ہم آغاز میں دیکھیں تو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ رائے رہی تھی، بالکل واضح ان کا موقف تھا کہ فوری طور کے اوپر یہ ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس ہونا چاہیے، لیکن 2 ججز کو شاید چھٹیاں زیادہ عزیز تھیں، تو انہوں نے نہیں، یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کیا اپنی اس میں کہا ہے کہ جناب قاضی صاحب کا ذکر اس ریویو میں کس طرح سے کیا گیا ہے؟ اس ریویو میں ذکر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ہونے والی تھی، تو اس کے انتظار میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس لیے انہوں نے 3 مہینے تک تو ریویو انہوں نے نہیں لگنے دیا۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ فیکچولی یہ بات اس لیے درست نہیں ہے، غلط ہے، انکریکٹ ہے، کہ سب سے پہلا ریویو مسلم لیگ نون کی طرف سے فائل کیا گیا شارٹ آرڈر کے خلاف، اور جیسے ہی یہ ریویو فائل ہوا، ہم نے سٹوریز بھی کی کہ رجسٹرار آفس نے ایک نوٹ پٹ کیا اس وقت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو، اور کہا کہ ججز کمیٹی کو کہ آپ یہ ایک ریویو آیا ہے تو اس معاملے کو اب دیکھیں۔ اس پہ ڈسکشن ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی یہ رائے تھی کہ چھٹیاں اناؤنس ہو چکی ہیں، اور رولز میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ چھٹیاں اناؤنس ہو جائیں تو اس کو واپس لیا جا سکے۔ تو دوسرا، ہم نے ڈیٹیل ریزننگ ابھی نہیں لکھی، تو اس لیے جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد سنیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو رائے تھی کہ اس ریویو کو لگنا چاہیے ہیئرنگ کے لیے۔ جی ہاں، بالکل، وہ مجھے یاد ہے، وہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ آج بھی شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے آنے کے بعد اگر جو ہے وہ ریویو آتا ہے تو وہ ریویو کا 14 دن کے اندر ایک مرتبہ لگنا ضروری ہے۔ وہ پوری قانونی اس کے اوپر جو نکات تھے وہ سارے کے سارے اس نوٹ کے اندر شامل ہیں، اور یہ کیونکہ اکثریت سے فیصلہ ہونا تھا تو 2 جج جنہوں نے ڈیٹیل ریزننگ نہیں دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کو ہم تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی، تو وہ تو ان 2 جج صاحبان کی رائے بھی موجود ہے، تو اس میں یہ کیا بات ہوئی؟
اچھا پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوڈ پیکنگ وہی بات جو 26ویں آئینی ترمیم میں اس میں بھی یہ پٹیشنر ہیں حامد خان صاحب، تو اس میں بھی وہی بات جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کوڈ پیکنگ ہوئی اور انتظار کیا جاتا رہا جی ججز اپوائنٹ ہو جائیں، اور 10 مہینے کے اور 10 مہینے لگائے گئے اور 23 جج ہو چکے ہیں، 2 ایڈاک جج ہیں اور ایک قائم مقام جج ہیں، تو اس لیے اب یہ کیس لگایا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، جسٹس منیب اختر بھی نہیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بھی نہیں ہیں، جسٹس عرفان سعادت بھی نہیں ہیں، جسٹس شاہد وحید بھی نہیں ہیں، ان کو واپس لیا جائے۔ تو وہ 7 نئے ججز جس میں جسٹس مسرت علی، عقیل عباسی، وہ ساری ڈیٹیل بیان کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جج جو ہیں وہ پہلی پروسیڈنگ میں نہیں تھے، تو یہ امپریشن بھی ہے کہ یہ اپنے کاز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس طرح کی بھی بات مطلب بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ ساری ایک کانسپریسی تھیوری جو پی ٹی آئی کا اپنا ایک نظریہ اور نقطہ نظر ہوتا ہے اس کے تحت وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک اور ساتھ میں انہوں نے کوئی کہا کہ رولز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ان کے مطابق ریویو وہی بینچ سنے گا اگر ججز اویلیبل ہوں تو جی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تو رولز کیا آئین سے بڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، آئین ہی اور 26ویں ترمیم میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب اچھا اب اس میں سنی اتحاد کونسل والے اس کے مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل 191A5 کے اوپر ایک مرتبہ پھر کمنٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ معاملہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں پینڈنگ ہے، تو وہ سوال جو کسی اور کیس میں ابھی سب جوڈس ہے وہ اس بینچ میں تو نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ معاملہ الگ ہے، تو اس کو حامد خان صاحب کی تو عادت ہے نا کہ وہ ججز کا سینیورٹی کا کیس جو سا ہے اس میں بھی ججز ختم اس میں وہ ججز مداخلت والے کیس کے اندر ہیں، تو یہاں پہ وہ ہیں، اور پھر وہ شاید برہم بھی ہوتے ہیں جب جج صاحبان ان کو کہتے ہیں کہ جناب ذرا آپ اپنے دائرہ کار اپنے جو دلائل ہیں ان کو قانون کے مطابق لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے وہ اس پہ برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ برہم ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں اینی پوائنٹ ضرور دوں گا لیکن پہلے جو ہے میرا اپنا ایک وے ہے، طریقہ کار ہے، تو مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تو وہ پچھلی دفعہ وہ بار بار خط ہی پڑھ رہے تھے، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کوئی یعنی نکات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں، یہ خط ہم دیکھ نہیں سکتے، لارجر بینچ پہ لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں اس کے تحت ہی چلوں گا اور خط ہی پڑھوں گا، تو خط پہ ہی وہ کرتے رہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حامد خان کا ایک جیسے ان کو پریزنٹ کیا گیا چیزیں تھیں، تو مجھے انفارچونیٹلی شاہد بلال حسن جو ہیں انہوں نے بھی پولیٹیکلی اس کا جی آپ تو سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں باہر کے، وہ بیسیکلی جو جسٹس شاہد بلال کی بات تھی وہ تو تحریک انصاف اور جو ان معزز ججز کا تھا ایک کنیکشن، وہ میرے خیال میں وہی بھاڈا پھوٹا ہے، سمپل سی بات ہے۔ میں اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو بار ایسوسیشنز ہیں جو تحریک انصاف کی ہی جس پہ عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور پولیٹیکلی ایک سائڈ پہ وہ پولیٹیکلی عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے بطور پولیٹیکل پارٹی، دوسری سائڈ پہ وہ بار کے بھی صدور وغیرہ ہیں، تو انہوں نے یہ پراکسی پٹیشنیں دائر کی تھی، تو جیسے شاہد بلال کا اس سمت میں یہ معاملہ تھا۔ اور یاد ہے آپ کو کہ خود عمران خان بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ ججز جو ہے یہ میرے فیصلے میرے دیکھ رہے تھے اور ان وجہ سے ان کو زیر اطاعت بنایا جا رہا ہے، وہ ایک چیز ہے۔ دوسرا ہم یہاں پہ آتے ہیں صدیقی صاحب، جس ایپلیکیشن کی بنیاد ہی غلط ہو تو اس میں کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا کس طرح غلط؟ سر جیسے جہاں زیب نے کہا کہ اتنے جھوٹ، یار ایپلیکیشن آپ دے رہے ہو، اور ایپلیکیشن میں یاد ہے آپ کو کوئی بھی آپ ایپلیکیشن دیتے ہو ایفیڈیوٹ لگایا جاتا ہے کہ حقائق پر مبنی میں میرے ذہن و دماغ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ٹریو ہے، اور ایفیڈیوٹ بھی آپ دیتے ہو، بیان حلف بھی دیتے ہو، تو وہ ایفیڈیوٹ بھی پھر غلط۔ بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے وہ جو ایک روایت ہے، جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں کہ 14 روز میں اس کی سماعت ایک ہی بے شک ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ ڈال دیا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ پہ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ جو مرضی آپ ان پہ ڈالتے رہو، کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ ہمارے جو ہے نا یہ کیس نرسانی کا نہیں لگنے دیا تاکہ 26ویں ترمیم آ جائے، کہنے کا مطلب یہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر حقائق کو ہم دیکھیں تو وہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل انہوں نے کہا ریویو لگایا جائے، انہوں نے کہا ہم نے ڈیٹیل ریزننگ ہی نہیں دی، وہ اس میں یہ تھا کہ ڈیٹیل ریزننگ نہیں تھی تو وہ سٹے ہو جانا تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا قانونی طور کے اوپر۔ کس کا؟ That the present review petitions remain pending contrary to the normal practice of this Honourable Court for fixing review petitions within 3 months of the judgment sought to be reviewed. There is a strong apprehension that the delay was deliberate
on the part of the previous Chief Justice who was perhaps waiting for the 26th Amendment. अब देखो झूठ है ना सर, भाई इस देखें उस वक्त तक 26वीं तरमीम तो ये जाके 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। अच्छा, और इस दौरान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जजेस कमेटी मौजूद थी, ठीक है। बिल्कुल। तो कमेटी का इजलास बुला लेते, उससे पहले बुला लेते, लेकिन मसला ये है कि ये वजाहतें लिख रहे थे, फैसला नहीं लिख रहे थे। नहीं, इनको और छुट्टियां भी फैसला ही अजीज 3 थी। महीने 4 महीने के बाद आया। उस वक्त भी तासुर यही था कि जो वजाहतें दी जा रही हैं इसका मकसद ये है कि जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। हाँ, तो असल में तो रुकावट कहीं और से डाली जा रही थी। और फिर आज ये मांग रहे हैं कि जी हमें जो हमारा जस्टिस मंसूर अली शाह वापस करो। हाँ। यही है ना प्रे कि इसमें यही प्रे है ना कि हमारा मंसूर साहब वापस करें। वो इस बेंच के हेड रहे हैं, उन्होंने फैसला दिया और जो जज सुन चुके हैं वही बैठे। आर्टिकल 188 के तहत तो कहते हैं जी ये जो है ना वो तसलसल होता है, नज़रसानी भी उस मरकज़ी बेंच का या मरकज़ी केस का, तो उसके तहत ये होना चाहिए। अब वो कहते हैं जी असूल ये कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं। भाई जब रूल्स हैं, असूल हैं, तो ये जब असूल और रूल्स नल एंड वाइड हो जाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जब आइन आ जाता है, 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान है, तो अब ये अपने उसी जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछ ले कि जो है जो रोड़े तो आपने अटकाए थे कि जब काजी साहब इसको लगाना चाह रहे थे उस टाइम आपने कहा था हमें छुट्टियां अजीज़ हैं। ये जस्टिस मुनीब का बकायदा उस नोट में भी है कि छुट्टियां भी आइन में लिखी हुई हैं, तो वो हम रूल्स में लिखी हुई हैं, तो हमने वो छुट्टियां करनी वैसे तो है। मैं तो कहता हूँ कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का रूल्स तब्दील करके ये छुट्टियां जो 3 महीने की हैं इनको वैसे ही 1.5 महीने की करनी चाहिए, ये सिर्फ 1 महीने की करनी चाहिए। फिर याहिया साहब ने इस पर एक स्टेप लिया है, उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने की छुट्टियां होंगी और जजेस जो हैं वो रोटेशन के साथ मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर वो होते रहेंगे, लेकिन ये वैसे ही होना चाहिए। फुल कोर्ट को बैठ के ये तय करना चाहिए कि छुट्टियां होंगी सिर्फ 1 महीने की। 1 महीने की होंगी। हाँ, बिल्कुल। उसमें से भी जो है ना वो आधे जो छुट्टी करेंगे, आधे काम करेंगे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक चीज़ मेरे जहन में ये पटिशन्स ये पढ़ के ज़रूर आई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील तो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, तो ये 2 वकील हो गए हैं। फिर ये अजीब बात है। अब ये पता नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने असल वकील जो है फैसल सिद्दीकी के ऊपर अदम एतमाद करके हामिद खान साहब को किया है या हामिद खान साहब ने अपने तौर पर दाखिल कर दिया है। अब आपको याद है कि किसी लम्हे भी जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी तरह से वकील रहे हो पहले केस के अंदर फर्स्ट हियरिंग में, लेकिन वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक तब्दीली तो हुई है कि रिव्यू में आप अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं, वकील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई लगाया नहीं है कि उन्होंने किसने एंगेज किया है? यही है रिस्पोंडेंट 1 और 2, तो वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, 1 और 2 हैं हामिद रज़ा खान। हाँ, तो ये इन दोनों की तरफ से वो कह रहे हैं। तो फिर जाहिर है इन एंगेज करने का वकील को एक तरीकाकार होता है ना, वकालतनामा साइन होता है ना। तो फैसल सिद्दीकी साहब तो जैसे वो सीनियरिटी केस के अंदर जो है वो इदरीस अशरफ साहब जो हैं वो इमरान खान के वकील हैं और उनके साथ मेरा ख्याल शायद वो भी कौन है जो नहीं है, शोएब शाहीन साहब, और उन्होंने कोई इमरान खान से पता नहीं जाके करवाया होगा वकालतनामा। AOR जो है वो करता है ना वकील, तो इसमें AOR ने किसको वकील किया है और किस तरह से किया ये डॉक्यूमेंट्स अभी पता नहीं है, सामने नहीं है। वो कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान ये हमें तो मीडिया को तो इन्होंने यही दिया कि जी ये हमने इतराज़ कर दिया, मतलब ये खबर तो बने ना। जी। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने तो कोर्ट में खड़े होकर ये कहा था कि मैं एतराज़ मुझे करूँगा। नोटिस ही नहीं आया। नहीं कि मैं एतराज़ करूँगा और मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो तो हमें पता है ना, वकील तो है ना सर, है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं। जैसे अब जो मेन तो केस हमने इसी बहाने ये चीज़ें भी तय हो जाएंगी ना कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आप अभी तक वकीलों पे डिबेट कर रहे हैं कौन वकील है कौन नहीं होगा। यहाँ पे हमने ऐसे देखा है कि PTI इस वजह से बड़ी खुशकिस्मत जमात है। यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये बिन कहे PTI के वकील बन जाते हैं और जजेस का चुका भी पहना हुआ होता है, ठीक है ना। बैठे वो अपने उस पे होते हैं, चेयर पे बैठे होते हैं इंसाफ देने के लिए, लेकिन उसी में
ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ روسٹرم پہ جا کے اس کی وکالت کرے، لیکن اسی اپنی ججی کی جو منصب ہے اسی پہ ہی بیٹھ کے پی ٹی آئی کی وہ کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں۔ چھوڑ یہ جو اپلیکیشن آئی ہے حامد خان صاحب نے، یہ جس میں اس نے حقائق کو ہی توڑ موڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا، ٹھیک ہے نا، اور سب سے بڑی مطلب میں یہی کہوں گا کہ بھئی یہ اپنے اس کے بیان ججز کو تو چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے ان کے بیان حلوی بھی جائیں۔ حامد خان صاحب آپ نے بیان حلوی لگایا ہے اور آپ کے مطابق آپ نے جو انفارمیشن دی ہے یہ ٹریو ہے، بتائیں یہ اس کمیٹی کے منٹس یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک چیف جسٹس کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا، یہ تو یہ ہے۔ اور پھر جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے تو سارے ان کو پوائنٹس بنا کے دیے ہیں۔ تو بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نہیں اچھا ان کا یہ بھی اعتراض تو ہے نا، نہیں اس میں تو انہوں نے ڈسمس کر دیا نا، وہ یا تو وہ کہتے کہ جی ہم اپنا بعد میں فیصلہ سنائیں گے، اگر ڈسمس کر دیا ہے انہوں نے اور وہ چل گئے، یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 13 بینچ ہے تو 11 کا بینچ 13 کے فیصلے کو نظرثانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ نقطہ کیوں وہ اگنور کر رہے ہیں کہ وہ 2 نے اپنی رائے دے دی، وہ ڈسمس کر دیا انہوں نے، اور وہ کاؤنٹ ہوگا، اور وہ کاؤنٹ ہوگا میجر اس کے اندر۔ اور ویسے بھی جو فیصلہ انڈر ریویو ہے وہ 8 کا ہے، 11 کا نہیں ہے۔ وہ یاد ہے اس میں بھی ہوا تھا جسٹس قاضی فائسہ کے کیس کے اندر بندیال صاحب نے یہ روایت ڈالی تھی کہ صرف وہ 7 جج بیٹھیں گے جن کے مقدمے پر ریویو ہے، لیکن وہ کہا گیا تھا کہ نہیں آپ پورا، لیکن اس سے پہلے جو ہے قانون تبدیل ہو چکا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ صورتحال بڑی ہے تو ایک ٹرکی سی صورتحال نا سر، ٹرکی سی صورتحال ہے۔ ایسا پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے، آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، ایسا ایک دفعہ پہلے کہیں ہو بھی چکا ہے اسی سپریم کورٹ میں پاناما میں، جب ایک میٹر تھا جے آئی ٹی والا میٹر۔ پاناما میں تو جو ہے نا وہ 5 رکنی بینچ تھا، پھر وہ امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا جے آئی ٹی کا 3 رکنی، 2 اپنی پھر اوپینین 3 پہ رکنی پہنچ کے گئے بعد تھے، وہ جو ہے وہ 5 رکنی ہو گیا تھا۔ یہ نہیں وہ جو الیکشن والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی جو سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ڈسمس کیا تھا، اور پھر وہ بعد میں منصور علی شاہ صاحب کی وہ تھی نا ججمنٹ، جس کے اندر باقی جو جج تھے وہ ان کو 2 کو شامل کی گئی تھی ان کی رائے، اور پھر وہ 4-3 سے ہوا تھا فیصلہ، تبھی جو ہے وہ، اور گو کہ اس کا تو آرڈر آف دی کورٹ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک پالیسی میٹر کے طور کے اوپر یہ معاملہ ڈسکشن میں آیا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب ایک تو یہ جو ویب سائٹ کے اوپر آرڈرز اپلوڈ کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ کہ بھئی جو بینچ کے ہیڈ ہوں گے ان کی منظوری کے بعد ہوگا، اور سیکنڈلی یہ جو ڈائسنٹ جو بھی نوٹ ہے وہ پھر اینڈ میں جو ہے وہ جا کے اس مین ججمنٹ کے ساتھ ہی آ جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا نوٹ آیا، یہ اس پالیسی سے پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا؟ یہ پالیسی تو پہلے بن چکی تھی، تو اس کا مطلب ہے اب اگر یہ نوٹ آیا ہے تو اس پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ میرا خیال وہ جو آرڈر لکھوایا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان 2 جج صاحبان نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی رائے دے چکے ہیں۔ یہی، اور یہ بات جسٹس امین الدین خان صاحب نے پھر نیکسٹ ہیئرنگ پہ اوپن کورٹ میں بھی بتائی، انہوں نے کہا ہے کہ 2 ججز نے خود کہا ہے ہمیں کہ ہم نے اب نہیں بیٹھنا، ہماری رائے آ چکی تو ہم پہلی ہی سماعت پہ ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر رہے ہیں، تو ہم بس ڈیٹیل ریزنگ لکھیں گے ہم نے جو کرنا تھا وہ کہہ دیا ہے، تو اب ہم بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ بالکل واضح انہوں نے کر دیا تھا۔ تو یہ بینچ سے الگ کرنے والی بات، کیونکہ اگر ہم دیکھیں وہ اختلافی نوٹ جو بعد میں آیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ دونوں ججز اس کا لکھ بھی دیتے کہ ہم تو بینچ میں بیٹھنا چاہ رہے تھے، ہمیں نکال دیا۔ پرسیپشن بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جانب سے، جی 2 ججز کو نکال دیا ہے، اور اسی پرسیپشن پہ حامد خان نے درخواست بھی ڈال۔ ہاں ایک چیز تو ہے وہ ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس میں سامنے نہیں آتے رہے ہیں، آئینی بینچ کی کمیٹی کے بھی نہیں آتے رہے ہیں جو کہ پہلے آتے تھے، ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس، اور پھر لائیو نشریات، تو یہ لائیو تو کر دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ تو سر کمیٹی بنی ہوئی ہے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں ہے غالباً، اب پہلے وہ جسٹس اطہر من اللہ کی اس میں تھی، تو جسٹس محمد علی مظہر ہی اس کو ہیڈ کر رہی ہے، تو یہ اس کمیٹی کا انٹرنل میٹر ہے، صاف ذرا یہ بینچ کہے گا اس کمیٹی کو ہی بھیج سکتا ہے کہ یہ جی ایک چیز ہے اور آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، تو وہ کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن جب سے اپنے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو رجسٹریاں ہیں وہ تو کنیکٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ جو لائیو سٹریمنگ والا میٹر ہے وہ بند ہو گیا، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ وہ ہے، تو چلیں اپنا یہ تو آ گیا کہ جناب حامد خان صاحب جو کہ سنی اتحاد کونسل کے پتہ نہیں ہمیں وکیل ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے یہ ایک درخواست داخل کی ہے
جس میں بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، براہ راست نشریات کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جناب جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ تو یہ جو کل جج صاحبان نے خط لکھا ہے سینیورٹی کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اس لیے کھڑے ہیں، ہم کو ہمارا مقدمے میں کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ ہم آئین کے لیے کھڑے تھے کل کو جب تاریخ لکھی جائے۔ تو طیب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے؟ اگر ایسی بات ہے کہ وہ ساری بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا اب یہ جج سمجھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایسا ہوگا، لیکن حقیقت ڈیفرنٹ ہے۔ حقیقت تو نہیں چھپ سکتی نا، آپ جو بھی موقف اختیار کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یاد ہے آپ کو، آپ کے ہی چینل میں وہ ناصر اقبال صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جج جو ہے وہ پرسنل لٹیگیشن میں نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتے، ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ بات اب شاید ہمارے جج جو ہے دل پہ لے گئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو انہوں نے درخواست ڈالی ہے یا لیٹر دیا ہے، یہ اصل میں یہ وہ وضاحت ہے کہ ہمارا پرسنل اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہاں انٹرسٹ ہے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، چلو بھائی مان لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے میں ہی کے تحت ہی صدر مملکت نے اور اس پورا یہ جو انیشیٹ ہوا ججز کو تبادلہ کرنا، یہاں پہ لے کے آنا، یہ تو ٹوٹلی پیورلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ اس میں تمام جو مراحل ہیں وہ مشاورت سے لے کر سارے کو وہ پورے کیے گئے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 200 کمانڈ دے رہا ہے اس کی، یہ تو شروع میں ہی وہ اس کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو روکنے کے لیے بھی متحرک ہو گئے تھے نا۔ یاد ہے آپ کو کہ ابھی جو ہے وہ لیٹر ٹرانسفر ہوئے نہیں تھے، انہوں نے صدر مملکت کو بھی خط لکھ دیا، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی ملاقاتیں ہاں بھی کہ یہ نہ کیے جائیں۔ وہ ایک خط یہاں سے بھی آیا تھا، ہاں یہاں سے بھی، اچھا یہاں سے بھی جو ان کے ہم نوا جج ہیں، ہم خیال جج آپ کہیں جو بھی کہیں، تو انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا کہ نہیں جی یہ جج ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں ان کا 4 جج سے نا اس میں، جسٹس منصور علی شاہ، جیسے منصور، منیب اختر، عائشہ اور اطہر من اللہ صاحب۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں جی ہم عدالتی عہدے عوامی خدمت کے لیے حاصل کیے ہیں۔ یہ عدالتی عہدے عوامی خدمت کے لیے حاصل کیے ہیں تو اس نے انہوں نے کون سی خدمت کی عوام کی؟ کچھ کوئی ایک چیز تو بتا دیں۔ ہاں جب عوامی معاملہ سننے پہ آتے ہیں، آج کل دیکھ لیں نا، سن رہے کہ کوئی کسی عام کی سائل کی درخواست رہے ہوتے ہیں، لیکن آرڈر اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کر دیتے ہیں۔ آج بھی اسحاق وہ یہی کچھ ہوا، سردار اسحاق صاحب کی کہا کہ مجھ سے کیسے مقدمہ لے سکتے ہیں۔ اچھا اب پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے مالی فائدے کی قربانی دی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے مالی فائدے کی قربانی دی ہوگی۔ بات یہ ہے لیکن وہ تو تنخواہیں تو بڑھ نہیں گئیں، تنخواہیں بڑھی ہیں اور مبینہ طور پہ مالی وہ ساری تنخواہیں وصول بھی کر رہے ہوں میرا خیال۔ دیکھ مبینہ طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے اندر 2 ریفرنسز ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف، اور یہ پٹیشن جسٹس محسن اختر کیانی کے نام سے ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی پہ ایلیگیشن ہے، مبینہ ایلیگیشن ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے۔ ویسے اس کا جواب منیر ملک صاحب نے دیا ہے۔ تو منیر ملک صاحب دیتے رہے نا، میں بھی تو ان کو حقائق تھوڑے بہت بیان کر دوں نا۔ نہیں آپ کو یاد ہے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف بھی یہی جب وہ لگی تھی ساری، اور بڑے منیب صاحب نے بھی اور بندیال صاحب نے بڑی وہ اٹھ کے باتیں کی تھی کہ یہ جج کا، تو انہوں نے تو اپنے اور اپنی اہلیہ کے ایسیٹس اور سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیا تھا۔ تو اگر آپ کے اوپر لگے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کتنے جج ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ سارے ایسیٹ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر ڈالے ہوں؟ سر کوئی اور کرے نہ کرے، محسن اختر کیانی صاحب کسی جج نے اور نے ڈالے ہیں تو پتہ لگے۔ کیانی صاحب کو کیانی صاحب کو تو چاہیے وہ کرے، ڈال دیں۔ پھر میں مانوں گا کہ کیانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ جو پڑھا ہے اس میں ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چیمبر کے وکیلوں کے 100 سے زیادہ کیسز سنے ہیں، اپنے ہی چیمبر کے، اپنے یار دوستوں کے، تو بہت ساری چیزیں انہوں کو فیور دیتے ہیں۔ اچھا پھر عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کرنے والا جج جو ہے وہ اعتماد کا اہل نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کی آزادی بھی اب ان کو یاد آ گئی، ورنہ یہ عدلیہ کی آزادی نہیں ہے۔ بیسیکلی میں سچ بتاؤں، یہ عمران خان کی آزادی کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل میں بھی ہم عمران خان کے اوپر کوئی کیس بنا تو اس میں بھی اس کو بیل ہو گئی، ورنہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے سر، طریق کیا قانون یہی کہتا ہے کہ ود آؤٹ ایف آئی آر آپ کسی کی بیل کا کیس سن ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے مستقبل میں اس کو کیسے بیلیں دے دی تھی بلینکٹ۔ تو انفیکٹ یہ ہے کہ اب ان کو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ہمارا ایک اجارہ داری بنی ہوئی تھی، سوری ٹو سے مجھے یہ حقیقت کہنی پڑ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور وہ اجارہ داری ہماری ٹوٹ گئی ہے۔ یہ نئے ججز آنے سے
اب وہ تو آپ کہتے رہتے ہیں کہ جناب جج صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ قبضہ واگزار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں ایک تو یہ فرما رہا تھا کہ جو طیب نے بات کی ہے نا ریفرنس والی، اس پہ منیر ملک صاحب کا آرگیومنٹ ججز ٹرانسفر کیس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو ریفرنسز کی جو خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. جعلی ڈگری والی یہ خبر سامنے آ گئی. نام نہیں لیا انہوں نے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کے ایونٹس پھر اس کے بعد ہونا شروع ہوئے ہیں. اچھا اسی معاملے سے جڑی ہوئی ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ پیر کے روز مستقل چیف جسٹس ہائی کورٹس کی لیے اجلاس ہونا تھا. ہاں وہ بھی ملتوی ہو گیا نا. ملتوی وہ کیوں ملتوی وہ اسی ہوا؟ وجہ سے ہوا. میں نے اپنے طور پہ چیک کروایا ہے تو کیونکہ یہ کیس بظاہر ریزن نہیں دی گئی. یہی ہے کہ سوموار کو ججز ٹرانسفر والا کیس ابھی ہونا ہے تو کیس ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی چلنا ہے. جب یہ کیس ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی اجلاس ہوگا. بلوچستان ہائی کورٹ میں ممکنہ لیکن طور ایک کے ہائی اوپر- کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تو ہے جی نا اجلاس. بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ہاں. وہ 19 کو ہی ہے. باقی پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان 3 میں مستقل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی نہیں وہ ہے. ایسی خبریں بھی تھیں نا کہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے بھی جو موجودہ اس وقت ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ تیسرے نمبر سے جج ہے ان کا قرہ فعال نکلنے کا امکان ہے. ایسی خبر بھی تھی. میں ویسے آپ کو ہاں. ایک اور بات بھی بتاؤں صدیقی صاحب. ہاں بتائیں یہ خبر آپ کے پاس ہوتی ہے اندر کی اور یہ سندھ ہائی کورٹ والی اصل خبر ہے آپ کے پاس. تو دیکھ لیں ابھی دینی ہے یا بعد میں، یہ کہ آپ خود طے کر لیں. چلو جب 19 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا پھر کمیشن کا اجلاس ہوگا تو اس میں ہوگا. لیکن وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں جو اس وقت سینئر ترین جج ہے میرے خیال میں وہی ہو جائیں گے، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں اس کے اندر آپ کو ایک نام اگر آپ ڈسکارڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ریزننگ دینی ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ وہ جو اس وقت موجودہ ہیں وہی چیف جسٹس اب اس بلوچستان ہائی کورٹ ہو جائیں گے. تو جناب پھر اس انوکھا لاڈلا ہے جی اپنا سنی اتحاد کونسل جس کے خلاف کیونکہ ان کی تو پٹیشن ڈسمس ہوئی تھی تو ریویو تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کوئی ریویو داخل نہیں کیا تھا. اور جن کے خلاف آیا تھا فیصلہ انہوں نے ریویو داخل کیا، الیکشن کمیشن نے بھی کیا. اور اس فیصلے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جو آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد ارکان نے پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے دوسری، اور مخصوص نشستیں صرف اس کو ملیں گی کہ اگر اس سیاسی جماعت کی نمائندگی موجود ہو پارلیمنٹ کے اندر تو تبھی وہ اہل ہے. اور یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا. اور اس سارے کلاک کو جس طرح جنرل باجوہ کے کیس کے اندر توسیع میں اس گھڑی کی سوئیوں کو منصور علی شاہ صاحب نے واپس گھمایا تھا، بالکل اسی طرح انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر نہ صرف وقت کی سوئی کو واپس گھمایا بلکہ ڈیفیکٹو چیئرمین بھی بنایا اور نہ جانے کیا کچھ کیا. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے، جو اکثریتی فیصلہ ہے، وہ دراصل سردار جی کا تھرمس ہے جس میں 4 کلفیاں بھی ہیں اور 4 چائے کے کپ بھی ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. دیکھتے ہیں اب یہ مقدمہ، اس مقدمے میں حامد خان صاحب کے ساتھ عدالت کیا کرتی ہے. یہ بھی ابھی صیغہ راز میں ہے کہ آیا ان کو سنی اتحاد کونسل کا وکیل مقرر کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، یا یہ صرف درخواست میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے. کیونکہ فیصل صدیقی صاحب نے تو کہا تھا کہ میں ہفتے والے دن جو ہے اس میں درخواست داخل کروں گا. اب یہ کیا اسٹریٹجی ہے آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آتی رہے گی. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.